الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کی فطرت ہے کہ بعض اوقات اسے آسان علاج پسند نہیں آتا اور سمجھ میں نہیں آتا، اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور عام دستور اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ جو مرض بہت پیچیدہ ہو، بہت شدید ہو، بہت زیادہ ہو، تو دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا علاج بھی بہت زیادہ طویل ہوگا، مشکل ہوگا. لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بڑی آسانی رکھی ہے اس شریعت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں مشکل مسائل کا اور مشکل چیزوں کا حل بتا دیا گیا ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے امت پر اور اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کے شفقت ہے کہ بہت آسان طریقے سے بہت بڑے مسائل اور بہت بڑی مشکلات اور بیماریوں کا علاج بتا دیا گیا ہے. بس یہ ہے کہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے دنیاوی مرض کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو مرض بہت زیادہ طویل ہو اور بہت زیادہ شدید ہو تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا علاج بھی بڑا مشکل ہوگا، اور عام طور پر ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جو مرض سخت ہوتا ہے اس کا علاج بھی مشکل سمجھا جاتا ہے. اور دنیا میں بھی بعض اوقات مشکل مرض کے آسان علاج کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے امیر آدمی کو بہت آسان سا کوئی مفرد کوئی جڑی بوٹی تھی، کوئی بہت سخت مرض میں وہ بتائی کہ یہ کھا لو، تو اس نے اس کی طرف التفات نہیں کیا. پھر ایک حکیم صاحب تھے نابینا، ان سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے کہا اچھا. پھر وہ اگلے دن کہنے لگے کہ میں دوا بھی تیار کر رہا تھا اور مجھے خواب میں بھی دکھایا گیا اور یہ ہے اور وہ ہے، اور ایک آواز آئی اور بتایا گیا کہ یہ علاج میں دو، تو اب یہ علاج کیا جائے تو لگتا ہے بہتر ہوگا. تو وہ امیر آدمی فوراً اس علاج کی طرف متوجہ ہو گیا. تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عذرائے مذاق اس حافظ جی حکیم صاحب سے کہا وہ جو خواب میں تمہیں بتانے والا تھا وہ میرے جیسا، میری آواز تو نہیں تھی؟ تو وہ کہنے لگا ہاں آپ ہی کی آواز لگتی تھی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت آسان سی جو ہے نا وہ مرض کو، بہت آسان سی دوا کو مرض کا علاج نہیں سمجھا جا رہا ہوتا. خود ایک دفعہ تجربہ ہوا، ایک حکیم صاحب سے ایک مرتبہ معدے کے امراض کے متعلق دوائی دینے کے لیے گئے تو انہوں نے کافی بڑی پوڑیاں جو ہے نا وہ دوائیوں کی بنائی ہوئی تھی. تو ان سے پھر کچھ دعا سلام ہو گئی کچھ، تو وہ بعض اوقات آدمی اپنے راز بھی بتا دیتا ہے. تو وہ باتوں میں کہنے لگے اصل میں ہماری دوا تو ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی، لیکن مریض کو یقین نہیں آتا ہے، ایک نفسیاتی سا اثر ہے کہ اس کو اعتماد نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ اتنی سی ایک چٹکی سی دوا سے کیا ہوگا. تو اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ چنے کو یا ایسی کوئی چیز کو پیس کر دوا اس کے اندر ملا کر اس کی پوڑیا کو بڑا کر دیتے ہیں. اب مریض سمجھتا ہے کہ میں اچھی خاصی دوا کھا رہا ہوں تو شاید اس وجہ سے میرے مرض میں مجھے افاقہ ہوگا. تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے، آسان چیز پہ بعض اوقات اس کو اعتبار نہیں ہوتا اور آسان چیز کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی.
لیکن بعض اوقات ہوتا ایسے ہی ہے کہ بڑی مشکل سے مشکل اور پیچیدہ مرض کا بھی اللہ نے آسان علاج رکھا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی شریعت تو اس روحانی علاج کے معاملے میں اس سے زیادہ جو ہے وہ آسانی ہمارے لیے پیدا فرماتی ہے، اور بہت آسان علاج جو ہے وہ پیدا ہمیں بتائے گئے ہیں. یا تو ہمیں علم نہیں ہے، یا اگر ہمیں علم ہے تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے اور اس پر عمل نہیں کر رہے. بس یہی دو کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بہت سارے معاملات اور بہت ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں. یا تو ہمیں علم نہیں ہے، ہم جاہل ہیں، یا پھر علم تو ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے، عمل نہیں کر رہے، اور صرف آرزوؤں کے اوپر جو ہے نا وہ کام چلا رہے ہیں، اور آرزوؤں سے کام چل رہا ہے، اور صرف جو ہے تدبیر کر نہیں رہے، صرف دعا میں لگے ہوئے ہیں. دعا کا اپنا مقام ہے، دعا کا اپنا مرتبہ ہے. جیسے بیج ڈالنے کے بغیر جو ہے وہ صرف دعا سے کھیتی نہیں اگائے گی، وہ کوئی معجزہ اور کوئی خرق عادت کوئی چیز ہو تو علیحدہ بات ہے، ورنہ عام دستور اور تدبیر یہی ہے کہ آدمی پہلے بیج ڈالے گا، تخم پاشی کرے گا، پھر جا کر جو ہے پھر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، اللہ تعالیٰ وقت پر اس کے لیے پانی مہیا کر دے اور وہ کھیت پیداوار ہو جائے. تو دعا کا بھی اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، لیکن تدبیر کی بھی اپنی اہمیت ہے. تو ہم لوگ بعض اوقات علم کے باوجود صرف دعا پر اکتفا کر رہے ہوتے ہیں اور تدبیر نہیں کر رہے ہوتے. تو تدبیر بھی اگر ساتھ ساتھ کی جائے، کیونکہ تدبیر کے بغیر کام ہوتا نہیں ہے، صرف آرزوئیں اور تمنائیں سے کام ہوتا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لو کان ھذا العلم یدرک بالمنی ما کان یبقی فی البریۃ جاہل. اگر یہ علم صرف تمناؤں سے حاصل ہو جاتا اور اس کے لیے اساتذہ کے سامنے گھٹنے بچھانے نہ، گھٹنے جو ہے نا زانوئے تلمس گھٹنے بچھا کر بیٹھنا نہ پڑتا، اور اس کے لیے بھوک پیاس نیند آرام مال جان کی قربانی نہ دینی پڑتی، صرف تمنا سے علم حاصل ہو جاتا، تو لو کان ھذا العلم یدرک بالمنی، اگر صرف آرزوؤں پر علم حاصل ہو جاتا تو ما کان یبقی فی البریۃ جاہل، تو پھر روئے زمین پر کوئی جاہل نظر نہیں آتا. کون بے وقوف رہنا چاہتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ جاہل نہ رہوں اور کچھ مجھے علم آ جائے. تو پھر وہ فرماتے ہیں زمین پر کوئی جاہل نہ رہتا اگر صرف تمناؤں سے علم حاصل ہو جاتا. فاجتہل ولا تکسل ولا تکن غافلا فندامت العقبیٰ لمن یتکاسل. اس لیے کوشش کرو، سستی نہ کرو، اور جو ہے نا غافل نہ رہو، اور عقبہ کی ندامت، آخرت کی ندامت اس شخص کے لیے لمن یتکاسل جو سستی کرتا ہے. تو بہرحال آرزو اور تمنا سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے عزم اور ارادہ کرنا پڑتا ہے، کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ پھر دعا بھی مؤثر ہوتی ہے. اسی لیے بعض لوگ صرف وظیفوں پر انحصار کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں. وہ نماز بھی پوری طرح نہیں پڑھ رہے، حقوق واجبہ بھی پوری طرح ادا نہیں کر رہے، اور یہ صرف سمجھتے ہیں کہ صرف اس وظیفے کی برکت سے جو ہے نا ہمارا کام ہو جائے گا. تو عادت اللہ اور سنت یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. دعا وظیفے کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تدبیر اور کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال اس خطبے میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں وہ آسان طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم اس سے نکل سکتے ہیں. ہمارا مرض کیا ہے؟ ہمارا مرض بہت شدید ہے، تو اس کا علاج بھی شدید اور مشکل ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرض کا علاج بڑا آسان بتایا ہے. اور ہمارا مرض کیا ہے؟ ہمارا مرض یہ ہے کہ ہم سے معصیت اور نافرمانی اور گناہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دفعہ نہیں ہوتا، بار بار ہو جاتا ہے، اور ہم اس سے باز نہیں آ پاتے. غیبت ہو رہی ہے تو ایک دفعہ نہیں، بار بار ہو رہی ہے. اگر جو ہے وہ دل آزاری ہو رہی ہے تو ایک مرتبہ نہیں، بار بار ہو رہی ہے. سستی اور کاہلی ہو رہی ہے عبادات کے اندر تو ایک مرتبہ نہیں، بار بار ہو رہی ہے. تو ہمارا مرض یہ ہے کہ ہمیں بار بار ایک مرض ہمارے اندر ہے، اور بہت کوشش کے باوجود بھی ہمیں رجوع میسر نہیں ہو رہا، رجوع نہیں مل رہا، ہمیں توفیق نہیں ہو رہی کہ ہماری اس سے جان چھوٹ جائے. تو اس کا علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. اور وہ علاج کیا ہے؟ اور وہ علاج یہ ہے، اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ توبہ کرے. بظاہر تو ایسا لگے گا یہ ایک عام سا علاج ہے اور بہت ایک عام سی بات ہے جو پہلے بھی کئی دفعہ سنی گئی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب و آمن، جو گناہوں کے بعد توبہ کرتا ہے
اور اپنے اعمال کو درست کرتا ہے، وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے یہ نفع انسان کو پہنچاتے ہیں کہ اس کے اندر جو سیئات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حسنات کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں، سیئات جو ہے وہ حسنات تبدیل کر دیتی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے یہاں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر توبہ کرنے سے نیکیوں کا ملکہ اور نیکی کرنے کی مہارت پیدا ہو جاتی ہے۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر نیکیاں کرنے کی صلاحیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ برائیوں کا جو ملکہ تھا، برائی بڑی مہارت سے کرتا تھا اور بغیر کسی پریشانی اور مشکل سے اس سے گناہ ہو رہے تھے، وہ گناہ کرنے کی جو اس کو مہارت ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ اس مہارت کو بدل دیتے ہیں توبہ کرنے کی بدولت، اور اس کے اندر نیکیاں اور فرما برداری اور اللہ کی اطاعت والے کام کرنے کی مہارت اور ملکہ اور آسانی سے وہ کام کرنے کی ایک طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے توبہ کے اندر تاثیر رکھی ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو یہ بالکل ایک عام سا علاج ہے، ہم توبہ کریں اور اس طریقے سے توبہ کریں جو احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ جب کوئی گناہ صادر ہو جائے تو آدمی وضو کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے اور اس گناہ سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو کر توبہ کرے۔ اگرچہ شروع میں دل نہیں لگے گا، کوئی یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرا دل نہیں لگتا، توجہ کے ساتھ دعا نہیں ہوتی، توجہ کے ساتھ توبہ نہیں ہوتی، تو یہ ایسا ہی سوال ہے کہ ایسا سوال جو ہے نا وہ نہ سمجھ آدمی سے ہو سکتا ہے، ورنہ ایسا حقیقت میں ہو نہیں سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ہم درس میں جو ہے نا وہ ذرا ڈھیلے ڈالے طالب علموں کو وہ لطیفہ سناتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ درس دے رہے تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے افطار کے اندر، اور فوراً جو ہے وہ افطار کر لینا چاہیے اور اس کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ تو ایک طالب علم تھا، وہ کئی دنوں سے کوئی سوال نہیں کرتا تھا، تو اس سے کہا آپ کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی پوچھتے پاچھتے نہیں ہیں، تو اس دن اس کو سوال آ گیا اور اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ میرے پاس بھی ایک سوال ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی استاد بڑے خوش ہوئے کہ چلو اس نے بھی کوئی سوال کیا۔ تو وہ سوال کیا کرتا ہے کہ اگر سورج اس دن غروب ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ سورج اس دن جو ہے وہ غروب ہی، جیسے وہ ایک جو ہے نا وہ بہو تھی، وہ ہر وقت جو ہے خاموش رہتی تھی، تو ساس اسے کہتی تھی بیٹا کچھ بولا بھی کرو، خاموش رہتی ہو، ہر وقت کچھ بولا بھی کرو۔ تو آخر کار بہو نے ایک دن بولا اور ایسا بولا کہ پھر ساس خاموش ہوگی، اور وہ ساس سے کہنے لگی اماں جان یہ بتائیے کہ اگر تیرا بیٹا مر جائے تو میرا دوسرا نکاح کرا دو گی؟ تو بالکل ایسے ہی جو ہے نا بعض اوقات سوال بالکل بیکار ہے۔ بھائی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جب ذات پر آپ کو اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے، ایک عام دنیا دار اور شریف آدمی سے بعید ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں اور وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو یہ ایک شریف آدمی سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں اور وہ آپ کے لیے متوجہ نہ ہو۔ تو اللہ احکم الحاکمین سے آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ آپ اس کی طرف بار بار توبہ کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، اور وہ آپ کی توبہ قبول نہ کرے اور آپ کی طرف رجوع نہ کرے؟ من تقرب الیہ شبرا، حدیث میں تو آتا ہے حدیث قدسی میں کہ جو ایک بالش میرے طرف آنے کی کوشش کرتا ہے نا، تقربت الیہ ذراعا، تو میں اس کی طرف ایک جو ہے وہ بالش آ رہا ہے، میں ایک بازو اس کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ ایک بازو میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذراع ایک گز آتا ہوں، واتانی یمشی، اور وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو اتیتو ہر والا، تو میں اس کی طرف، اور یعنی میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ تو اللہ نے تو یہ صاف بتایا ہے کہ اگر تم میری طرف متوجہ ہوگے تو میری توجہ میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، شک و شبے سے بالا ہے اللہ تعالیٰ کے یہ وعدہ۔ تو اصل تو ہم توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر نہیں پا رہے، اور صحیح طرح سے توبہ کرنے کا جو حق ہے اور توبہ کرنے کا جو سنت طریقہ ہے، جو انداز ہے، جو ایک مخصوص، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت وہی طریقہ اپنایا جائے، لیکن ایک کامل اور مکمل طریقہ یہی ہے کہ ایک آدمی سے بار بار وہ گناہ ہو رہا ہے اور اس سے وہ رک نہیں پا رہا، تو اس کا حل یہی ہے کہ بار بار انسان پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ
یہ ایک عبادت ہے نماز، اور دعا ایک مستقل عبادت ہے، بلکہ دعا کو تو کہا گیا کہ مخل عبادت، یہ دعا کا عبادت کا مغز ہے، اس کی اہمیت یہاں تک بیان کی گئی کہ یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار متوجہ ہوگا اور عبادت کرے گا، تو یہ عبادت جو ہوتی ہے نا، نفس کے اوپر جو ہے صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجہ پڑھنا، یہ انسان کے لیے بہت نفس کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ پھر جو ہے وہ انسان، شیطان اس کو جو ہے نا وہ بار بار یہ پڑھنے کی جو ہے نا موقع نہیں دے گا، اور اس سے وہ گناہ جو ہے جو اس سے بار بار ہو رہا ہے اسی سے پیچھے کر لے گا، کیونکہ اس گناہ سے جو دوری ہوئی تھی اللہ تعالیٰ سے، اس توبہ کرنے سے اور اس نماز پڑھنے سے اور اس اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے گڑ گڑانے سے، اس گناہ سے جو دوری ہوئی تھی اس عبادت اور طاعت کی وجہ سے اس سے زیادہ قربت ہو گیا جو پہلے تھا، تو وہ اور قریب تو اللہ کے ہونے نہیں دے گا، کیونکہ شیطان کا تو یہی معاملہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہے گا کہ یہ عبادت کر کے اللہ کے سامنے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس گناہ سے پہلے جس پوزیشن میں، جس حالت میں تھا، اس سے بھی اور آگے چلا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کی توبہ قبول کر لیں گے، بلکہ نیک اعمال کی بدولت اور توبہ کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیں گے۔ تو وہ تو گویا توبہ کی قبولیت کے بعد اور زیادہ اس گناہ سے توبہ کرنے کے بعد، اور گناہ کیا اور دوری ہوئی، لیکن توبہ کرنے کی بدولت اس گناہ سے جس مقام پر کھڑا تھا اس سے اور آگے چلا گیا۔ تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس کو وہاں رہنے دیں۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امام صاحب، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر طرح کے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب جو ہے نا وہ ہر چیز کا مسئلہ بتا دیں۔ تو کبھی کبھی ہمارے طالب علم بھی ایسا مسئلہ پوچھ جاتے ہیں کہ بھائی پیٹ میں درد ہے، تو میں یہ کہتا ہوں بھائی میں یہ جو ہے فتوے کی کتاب ہے، میں انہیں کہتا ہوں کہ شامیہ میں دیکھ کے بتاتا ہوں اس کا کیا علاج ہے۔ بھائی ہر چیز کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے نا، جو مسئلہ ہے شرعی وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب آپ کے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، تو یہ تو کوئی ڈاکٹر اور حکیم ہی اس کا علاج بتائے گا، ہر چیز کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی بتا دے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جیسے آج کل کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو مختلف جو ہے جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر چیز کا جواب بتا رہے ہیں، ہر فیلڈ میں، ہر دین کے، دنیا کے ہر شعبے کا علاج ان کے پاس، تسلی بخش جواب ان کے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال ایسے ہی ایک شخص امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ گیا اور عرض کرنے لگا، وہ میں ایک جگہ خزانہ رکھ کر چھپا کر بھول گیا ہوں، کہیں میں نے دفن کیا تھا حفاظت کے لیے، اب میں بھول گیا ہوں تو میں کیا کروں؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہرحال ایک جینیس آدمی تھے، ایک زیرک آدمی تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس شیطان نے یہ بھلا دیا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ نماز پڑھ۔ تو اسے کہا کہ جو ہے وہ نفلی نماز شروع کر دے۔ تو اس نے جو ہے نفلی نماز جو ہے وہ شروع کی۔ تو اس کا نام کیا ہے، ویسے تو بظاہر کوئی آدمی عقل پرست ہوتا وہ یہ کہتا ہے یہ کیا علاج ہے، آپ اس کا خزانہ گم ہوا ہے تو کہیں لوٹا گھماؤ یا کوئی اور کام کرو، کوئی اور ایسا کوئی طریقہ بتاؤ، یہ کیا بتا رہے ہیں کہ نماز شروع کر دو۔ لیکن امام صاحب بہرحال ایک فراست رکھنے والے آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ نماز جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دے۔ تو اس نے نفلیں شروع کر دی رات کو، تو نفلیں پڑھتے پڑھتے جو ہے نا، اب نفلیں جب پڑھے گا انسان اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو نماز اچھی ہوگی۔ تو شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی مومن اچھی نماز پڑھے، تو اس نے فوراً اس کو خزانہ یاد دلا دیا۔ جب اس کو خزانہ یاد آیا تو اس نے وہیں نفلیں ختم کی اور فوراً جو ہے نا وہ بلکہ نماز بھی پوری نہیں کی اور توڑ کر خوشی کے مارے جو ہے نا اس کو نکالنے کے لیے بھاگا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے تھے کہ بہرحال اس کو جو ہے نا وہ شیطان جو ہے وہ نفلیں پڑھنے نہیں دے گا۔ تو بہرحال یہ جو ہے واقعات ہیں، لیکن بہرحال ان سے یہ سبق مل رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں کسی اچھی حالت پر پہنچنے نہیں دے گا، وہ چاہے گا ہم ہمیشہ پچھلی حالت پر رہیں، اس لیے وہ انسان کو اچھی طرح توبہ کرنے کی توفیق جو ہے نا وہ نہیں دے گا، اور اس لیے وہ آرزوؤں اور تمناؤں پر لگا دے گا، یا تو بالکل ہی مایوس کرے گا کہ بھائی اگر تو نے توبہ کر بھی لی اور اللہ سے معافی مانگ بھی لی تو اس گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے توبہ کی طرف آنے نہیں دے گا۔
اور یہ اگر بعض اوقات توبہ کرنے کی توفیق مل بھی جائے گی تو وہ توجہ اور دھیان اور اچھی طرح سے جو طریقہ ہے کہ آدمی باوضو ہو جائے، 2 رکعت پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس جو ہے طریقے سے توبہ کرنے کی جو ہے نا وہ طرف لانے نہیں دے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت آسان سا طریقہ اس آیت کے اندر بتایا ہے، اور انتہائی مجرب بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں یا آپ سن رہے ہیں یا میں پہلی دفعہ، یہ ہمارے اکابر کا مجرب عمل ہے، اور جو چیز تجربے سے ثابت ہو جائے اور مجرب ہو جائے تو اس کے اندر تو پھر کوئی شک و شبہ بھی نہیں رہتا، وہ ایک جو ہے نا وہ ایک کائناتی حقیقت کی طرح ایک حقیقت بن جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مجرب عمل ہے کہ انسان اگر اچھے طریقے سے توبہ کرے اور جو گناہ اس سے چھوٹ نہیں رہا ہے، چاہے زبان کا ہے، چاہے نگاہ کا ہے، چاہے کسی اور چیز لین دین کا ہے، معاملات کا ہے، معاشرت کا، کوئی بھی ایسا گناہ ہے جو یا گناہوں کے انبار ہیں، جو بھی گناہ ہیں، بہرحال انسان جو ہے وہ ان سے توبہ کرے روز اس طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر ایک سیئات کی جو کرنے کے لیے اس کو بڑی آسانی لگتی تھی، اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ عبادات اور نیکی کرنے کی ایک ایسی طاقت اور قوت اس کے اندر پیدا فرما دیں گے کہ اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، اور پھر وہ بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرے گا، اور نیکیاں کرنے سے پھر ایک دل میں نور پیدا ہوگا، کیونکہ نیکی کرنے سے انسان کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور یہ نور انسان کو طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہ نور جو ہے نا، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی عصبی نورا فی دمی نورا وفی لحمی نورا وفی یمینی نورا وفی شمالی نورا، تو وجعل لی نورا، مجھے پورا ہی نور بنا دے، دائیں بائیں، میرے گوشت میں، پٹھوں میں، خون میں، جسم و رگ و ریشے کے اندر اللہ نور کو پیوست فرما دے۔ یہ وہ نور ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر انسان کے اندر قوت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت طاقتور اور بڑے جو ہے نا وہ پہلوان قسم کے لوگ تھے، بلکہ ان کو تو کھانے کو نہیں ملتا تھا، لیکن وہ جب لڑتے تھے تو بڑے بڑے سرماؤں کو اور فارس کے رستم اور بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر دیتے تھے اور ان سے جیت جاتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر ایک قلبی طاقت پیدا ہو گئی تھی، اگرچہ جسمانی اعتبار سے بڑے کمزور نظر آنے والے صحابہ، لیکن اعمال کی برکت سے ان کے اندر ایک دل کی قوت سے انسان کے اندر جو ہے نا جسم کے اندر بھی ایک طاقت بڑھ جاتی ہے، تو ان کے اندر ایک طاقت بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو چھوڑیے، نیک لوگوں کو، بزرگان دین کو دیکھیے، ایک جوان آدمی بھی اتنی عبادت بعض اوقات نہیں کر رہا ہوتا جتنا ایک نیک متقی بزرگ بوڑھا آدمی کر رہا ہوتا ہے۔ نیک آدمی سے بھی اتنا مجاہدہ نہیں ہو رہا ہوتا جتنا ایک نیک متقی پرہیزگار بوڑھے آدمی سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ عبادات کے کر اس نے اپنے اندر ایک نورانیت کو پیدا کر لیا، اور دل میں ایک طاقت پیدا ہو گئی۔ ہر چند پیر و خستہ و بس نا تما شدم، ہر چند پیر و خستہ و بس نا تما شدم، ہرگاہ نظر بتوئے کردم جواں شدم، کہ جب بھی جو ہے اگرچہ میں بہت بوڑھا، ناتواں، کمزور، لاغر ہو گیا ہوں، لیکن جب تیری طرف دیکھتا ہوں تو جوان ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا معاہدہ جب ان کو ہوتا ہے، اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں تو جسم میں جو ہے نا وہ کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے نا وہ کبھی ترمی شبت خمرے کوہن، جیسے پرانی شراب تیز ہو جاتی ہے نا، ایسے ہی اللہ والے نیک لوگ جو ہے وہ جو ہے بڑھاپے کے اندر بظاہر آپ کو لگے گا کہ وہ ظاہری طور پر، لیکن وہ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت میں زیادہ متوجہ ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے اندر ایک نورانیت پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے جو ہے ظاہری اعضاء اگرچہ بعض اوقات جواب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایک جوان آدمی سے زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عبادت جو ہے کا جو ایک مہارت اور ملکہ پیدا ہو جاتی ہے، کوئی آسان، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے اندر دل میں ایک نورانیت انسان کے پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے نیک اعمال پھر کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ توبہ کا ایک چھوٹا سا نسخہ اس سورہ فرقان کی آیت میں بتایا گیا ہے، جو بہت آسان سا ہے، اور آسان ہونے کی وجہ سے ہماری بعض اوقات اس کی طرف توجہ نہیں ہے، لیکن یہ اتنا آسان ہونے کے باوجود اتنا مفید ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تابا، کہ جو توبہ کرتا ہے نا اور اعمال صالحہ کرتا ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنا شروع کر دیتا ہے توبہ کے ساتھ،
تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. عجیب ایک جو ہے نا انسان کو ترغیب دینے والی اور انسان کو ابھارنے والی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو حسنات میں، یا اس کے اندر جو برائیاں کرنے کی جو ایک عادت پڑ گئی تھی اس کے مقابلے میں نیکیاں کرنے کی عادت اور اس کا ملکہ اور اس کی مہارت پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے ہم توبہ کے اس طریقے کو اپنائیں، اور جب بھی ہم سے گناہ ہو یا پھر جو گناہ ہم کر رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے ہم 2 رکعت جو ہے نا وضو اچھی طرح کر 2 رکعت جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اور یہ پڑھنا شروع کریں، اور نفس کے اوپر اس صلاۃ التوبہ کا ایک بوجھ ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہوں گے، اور ہماری اندر جو ہے نا وہ ایک دل کے اندر ایک نورانیت اور ایک طاقت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور اس سے نہیں گھبرانا کہ ایک مرتبہ توبہ ٹوٹ گئی، بار بار ٹوٹ رہی ہے. نہیں، لگے رہیں. اللہ تعالیٰ کے علم میں لیکن ہے یقینی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیا نا امیدی ہو. اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر یہ جو ہے نا ان کا ایک شعر بڑا بے مثل قسم کا شعر ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ بازا ہر آنچا ہستی کے بازا گر کافرو گبرو بت پرستی بازا ای درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیست 100 بار توبہ شکستی بازا. کہ بازا ہر آنچا ہستی کے بازا، باز آ جا جیسا بھی ہے تو باز آ جا. گر کافر ہو گبرو بت پرستی، اگر کافر ہے جو ہے نا وہ آتش پرست ہے، بت پرست ہے، تب بھی باز آ جا. ای درگاہ ماں درگاہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے نو امیدی نیست، یہاں نا امیدی کا نام ہی نہیں ہے، نا امیدی یہاں پر ہی نہیں مار سکتی. 100 بار توبہ شکستی باز آ، اگر 100 مرتبہ بھی توبہ ہوتی ہے تو باز آ جا. 100 بار بھی توبہ ٹوٹتی ہے نا پھر بھی باز آ جا. تو یہ ایسی امید دلانے والی آیت ہے، اور ایسی اس وجہ سے توبہ کا جو اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا ہے، یہ ایسی بہترین چیز ہے اور اتنی آسان چیز ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھوٹے سے نسخے پر جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائیں. کیونکہ جو بڑے بڑے مشکل علاج ہیں ہمارے لیے بعض اوقات وہ کرنا بڑے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، بڑے مجاہدے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ علاج جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ جو ہے نا وہ بہرحال اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہمت جو ہے وہ کرنی پڑے گی. اور اس سے زیادہ علاج آسان کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہم اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ آسان کسی علاج میں کہ ہمیں پھر توبہ کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلانے پڑیں اور 2 رکعت بھی نہ پڑھنی پڑیں، تو پھر ہماری سستی کا کیا عالم ہوگا. پھر تو ہم وہ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کا رامپور کا راجا تھا، اس کے جو ہے نا وہ خادموں کی طرح ہوں گے کہ ان کی سستی مشہور تھی. تو وہ ایک مرتبہ ایک لیٹا ہوا تھا، تو دوسرا اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا، تو جو لیٹا ہوا تھا اس کے سینے پر ایک بیر رکھا ہوا تھا، اور وہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ بیر میرے منہ میں ڈال دو، یہ جو کھانے کی چیز ہے یہ میرے منہ میں ڈال دو. دوسرا انکار کر رہا تھا. تو قریب سے گزرنے والے شخص نے دیکھا، وہ بڑی حیرت سے قریب آ گیا کہ بھائی یہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اسے یہ سینے پر رکھا ہوا بیر میرے منہ میں ڈال دو، اگرچہ یہ سست ہے خود نہیں ڈال رہا، تم ہی ڈال دو. تو وہ کہنے لگا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، کل جو ہے میں لیٹا ہوا تھا اور ایک کتا پیشاب کر رہا تھا میرے منہ پر، میں نے اسے کہا ہٹا دو، اس نے ہٹایا نہیں. تو اس سے زیادہ سستی اگر ہمارے اندر ہو اور ہم جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے کوئی کام بھی نہ کر، اتنا بھی کام نہ کر سکے کہ بھائی 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے گناہ کے بعد توبہ، اور جن گناہوں میں ہم بار بار متوجہ ہو رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کر لیں، مانگ لیں، تو پھر جو ہے صرف ہم یہ زبانی صرف تھوڑے سے آنسو بہا لیں یا صرف زبانی کلامی صرف جو ہے نا وہ تھوڑا سا ارادہ اور آرزو کر لیں، تو اس سے کام نہیں چلتا. سبا در کف زبان دل پر از گناہ معصیت شیطان می خندہ آیت، کہ زبان پر جو ہے نا وہ گناہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ایسی معصیت ایسی حالت پر تو معصیت بھی ہمارے اوپر اثری ہے. تو ایسی میری تمنا اور آرزو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا پڑے گا، اور اس کے لیے توبہ سب سے بنیادی چیز ہے. اور توبہ کا ایک کامل اور آسان سا طریقہ حدیث میں بیان کیا گیا، اس پر ہم عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. ہم جو بہت سارے ان گناہوں کی وجہ سے باہر کی دنیا کے آفاقی مصائب کے اندر مبتلا ہیں، اور جو
اندرونی مصائب کے اندر مبتلا ہیں ان سے جو ہے وہ ہمیں نجات مل جائے گی. اور ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فلاں مصیبتیں ہیں، چاہے باہر کی دنیا میں ہیں کسی بھی نوعیت کی، کسی بھی شکل کی، یا ہمارے اپنے اندر جو پریشانیاں ہیں یہ ساری کی ساری دوسروں کی وجہ سے ہیں، ہم تو بڑے جو ہے نیک پارسا ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ انسان کا دھوکہ ہے. یہ سارا وبال جو اس وقت عالم کے اندر آیا ہوا ہے، گھر سے لے کر اقتدار تک اور پوری دنیا کے اندر، یہ سارے انسانوں کے اپنے ہاتھ کا، اور ہم سب اس کے اندر برابر کے شریک ہیں. اور ہم جو ہے بھولے بنے ہوئے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوسروں کی وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ، ہماری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور ہم تو اتنے جو ہے نا وہ سادہ بنے ہوئے ہیں کہ وہ چند دن پہلے ایک رکشے میں جا رہا تھا تو ابھی یاد آیا کہ وہ دیوار پر جو ہے نا رکشے کی ایک شعر لکھا ہوا تھا، تو ہم بالکل اسی کا مصداق بنے ہیں. تو وہ شعر یہ لکھا ہوا تھا کہ ساڑی اک ذرا نشیلی ہے متا سمجھے یار نشئی ہے، کہ میری آنکھ جو ہے ذرا نشیلی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یار نشیلی ہے. ہم تو یہی اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو بہرحال اپنے آپ کو، اسی لیے حدیث شریف میں کہا گیا بنی آدم کو کہ کلکم خطاؤن، کسی کا استثناء نہیں ہے، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی نیک، کسی عالم، کسی مفتی، کسی تاجر، کسی نیک، کسی کا استثناء نہیں ہے. گناہگار تو کیا، نیک لوگوں کا بھی استثناء نہیں ہے، سب کو کہا گیا حدیث شریف میں کلکم خطاؤن، اے بنی آدم تم سارے کے سارے خطا کار ہو. خیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر خطا کرنے والا وہ ہے. کتنی خوبصورت انداز ہے ابھارنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے، ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے کہ خطا کار کہاں بہتر ہو سکتا ہے، کوئی بھی نہیں. سب سے بہتر خطا کار وہ ہے التوابون، جو توبہ کرنے والے. تو اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سنت اور شریعت کے مطابق ہے، اور اس کی بدولت پھر اللہ تعالی ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.